السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سبھی دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عمل مختصر ہے، کمال بہت اونچا ہے، بہت اونچا کمال ہے۔ اتنا اونچا کمال ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں تو دوستوں، آپ دوستوں سے جو میری ریکویسٹ ہے کہ وہ یہی کہ اس عمل کو، اس ویڈیو کو آپ نے پورا سمجھنا ہے، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ اور اس عمل کی اجازت بھی اس بندے کو ہوگی جو اس ویڈیو کو پورا دیکھے گا، سکپ نہیں کرے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا ساتھ میں کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے 9 مقاصد ہیں تو 9 کے 9 مقصد انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے وہ پورے ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ ہاتھ میں قرآن لے کر بیٹھا ہوں اور آپ دوستوں کے لیے جو ہے نا وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ قرآنی وظیفہ ہے، قرآنی عمل ہے، آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ آپ جو سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ اس عمل کی پاور ہے، طاقت ہے، آپ کا نصیب کھل جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، پریشانی ہیں، ختم نہیں ہو رہی۔ اولاد نافرمان ہے، اولاد کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں۔ گھر میں بے برکتی ہے، رزق آتا ہے جاتے ہوئے اس کا پتہ نہیں چلتا، اس کو بابرکت بنانے کے لیے آپ بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سبب کوئی نہیں ہے تو یہ عمل کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شوہر بد اخلاق ہے، زبان گندی ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس کی حرکات و سکنات گندی ہیں، اس گند کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی میں ایسے نقائص پائے جاتے ہیں کہ بات پر جھگڑا کرتی ہے، بات پر وہ فساد دنگا، بات پر ناراض ہو کر میکے میں جا بیٹھتی ہے، اس کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ روزی رزق کی تنگی ہے، بندشوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اس کو کھولنے کے لیے۔ عمل مختصر ہے، کرنا آپ کا کام ہے، بتانا میرا کام ہے، کامیابی میرا مالک عطا کرے گا۔ عمل بتانے سے پہلے میں عرض کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا صدقہ جاریہ کے طور پر، تاکہ آپ کا حصہ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے اور مزید دیکھنے والوں کا بھی بھلا ہو جائے۔ تو گرامی قدر نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اس عمل کو آپ روزانہ 9 مرتبہ کر سکتے ہیں۔ 9 مرتبہ نہیں کر سکتے تو آپ ہر نماز کے بعد ایک بار کر سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم نماز فجر کے بعد ایک بار ضرور کر لیجئے گا۔ کم از کم فجر کی نماز کے بعد ایک بار ضرور کر لیجئے گا۔ عورتیں گھروں میں نماز فجر کی ادا کریں، گھروں میں ادا کر لیں، اس کو پڑھ لیں، اس وظیفہ کو کر لیں، تھوڑا سا، زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو 2 3 گھنٹے لگے گا، نہیں، یہ آپ کی محبت ہے، انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں آپ کا معاملہ حل ہو جایا کرے گا۔ نماز 5 ٹائم کی پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد ایک بار پڑھ لیں۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد اس کو 9 مرتبہ یا 5 مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پڑھ لیجئے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے۔ فجر کی نماز کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا وقت ہے، اللہ عطا کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں جو ہے اس کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے مانگ لینا چاہیے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام معجزات سے بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک کے نام اتنے بابرکت ہیں، ہر نام کی الگ الگ تاثیر ہے۔ اللہ کے اتنے نام ہیں کہ آپ وہ اپنے ناموں میں کریم بھی ہے، اپنے ناموں میں رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، غفور بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے۔ تو ان ناموں میں اللہ کا جو خود تعارفی نام ہے وہ ہے اللہ، اور اللہ کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے کریم۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے ایسا کرنا ہے، نماز فجر کے بعد آپ نے 9 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 9 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد میرے عزیزو آپ نے قرآن پاک کی سورہ مبارکہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ اس میں 9 مقام پہ کاف آتا ہے، کاف، وہ ڈنڈے والا جو کاف ہے، کاف کتاب والا جو ہے، وہ 9 مرتبہ آتا ہے، تو آپ نے ہر کاف پہ رکنا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، قرآن پاک میرے سامنے، میں آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں، سنا بھی دیتا ہوں، تو آپ نے پڑھنا ہے درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک،
یہاں پہ آپ نے رک جانا ہے۔ تو اس جگہ پہ آپ نے 9 مرتبہ یا کریم ہو 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 آپ نے 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 9 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اگلا لفظ پڑھنا ہے۔ آپ نے اگلا لفظ پڑھنا ہے ربو کا ما ودعک۔ آپ نے یہاں تک پڑھ لیا تو آپ نے یہاں پہ 9 مرتبہ یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو پڑھنا ہے۔ اگلا آئے گا، شروع ہوگا پھر ربو کا، ربو کا پہ آپ نے پھر رک جانا ہے اور پھر وہاں پہ آپ نے 9 مرتبہ یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو یا کریم ہو پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلیں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، یہاں پہ آپ پھر رک جائیں گے اور آگے آپ چلیں گے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، یہاں پہ آپ نے پھر 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آگے آئے گا ربو کا، پھر آپ نے وہاں پہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اپنی بیک وقت 9 حاجتیں جو ہیں وہ آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہیں اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ایک بار پڑھیں گے تو ہر کاف پہ آپ نے یا کریم ہو یا کریم ہو 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو 5 مرتبہ پڑھتے ہیں تو پھر بھی اسی طرح ہی ترتیب یہی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد آپ نے پھر 9 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ اس میں ایک لفظ ایسا بھی ہے، ایک آیا مبارکہ ایسی بھی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس پہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو بنا کے دی ہے اور اس میں بہت کمال ہے، بہت کمال ہے۔ آپ اگر اس کو کرنا چاہیں، سننا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو بہت کمال ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کو جو نافرمان ہے اس کو فرما بردار بنا دے گا۔ گھر میں جھگڑے ہیں، فساد ہیں، ان کو اتفاق میں، محبت میں بدل دے گا۔ گھر میں بے برکتی ہے، رحمتیں اللہ کی وہاں پہ، فضل اللہ کا وہاں پہ، نعمتیں اللہ کی وہاں پہ نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا پاک کلام سچا ہے، اس پہ یقین کرتے ہوئے اپنی نیت کو جو ہے نا وہ محکم کر کے یقین کامل کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور دعا کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تو میرا مالک جلد از جلد آپ کی مرادوں کو بر لائے گا۔ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کے جھگڑے دور ہو جائیں گے، اولاد فرما بردار ہو جائے گی، بیوی نافرمانہ فرما بردار ہو جائے گی، شوہر کے اخلاق بد ہیں وہ اخلاق میں آ جائے گا۔ آپ نے 9 مقصد جو ہیں اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ اس کو آپ برقرار رکھیں، چھوڑیں نہ اس کو، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کا مسئلہ ہوگا وہ مسئلہ نہیں رہے گا، مشکل نہیں رہے گی، پریشانی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کیجئے گا میرے مال کے کائنات آپ کو بھی کامیابیوں سے نوازے، اور جن کو آپ یہ ویڈیو شیئر کریں اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی کامیابیوں سے نوازے۔ تو جڑے رہیے گا ساتھ میں، انشاءاللہ نئی چیزیں، نئے وظائف انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ آزمودہ جو میرے اپنے آزمائے ہوئے ہیں اور جو بزرگوں نے عطا کیے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ انشاءاللہ مال کے کائنات آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اتنی دیر تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔